ویلکم بیک ناظرین مسائل موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ زر مبادلہ کے ذخائر 21.4 ارب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں، کہ جو کہ 1.5 سال قبل 9.8 ارب ڈالرز تھے. تو یہ ایک بڑا اضافہ ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اضافہ جاری رہے گا. لیکن کیا ہم جو فورن ریمیٹنسز ہیں اس کے علاوہ بھی ہم کیا خود سے کچھ کما کر لا سکتے ہیں؟ ٹھیک، ہمارے پارٹیسپینٹ تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ممکن تو ہے لیکن رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں. تو میں اب یہ حارث عتیق صاحب آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ رکاوٹیں ہٹانا جو ہے یہ کیسے ممکن ہوگا؟ کیسے دیکھیں، ایک آپ کا گول ہے 100 ارب ڈالر کا SIFC کا، اور گرین انیشیٹو ایک وہ بھی ایک SIFC کے کہنے پر ایک پروگرام جو ہے لانچ کیا گیا جو آ کے نہروں کی ایک نہر سازی پر رک گیا. لیکن کیا یہ بتائیے کہ ہم جو زراعت سے اور حلال فوڈ سے، چونکہ ہم ایک زرعی ملک ہے، ہماری پہچان ہے زراعت، اس سے تو ہم انسٹنٹ جو ہے وہ برآمدات اضافہ جیسے پولٹری ہے 2 ماہ بعد ہم پروڈکشن دے کے باہر بیچ سکتے ہیں. دوسرے ہیں یہ بکرا، بچڑا اور اونٹ، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی دنیا بھر میں ڈیمانڈ ہے، اور جہاں بھی پاکستانی کیا دنیا بھر میں جہاں بھی کوئی مسلم ہے رہتا ہے گلوب پر، اس کی ڈیمانڈ ہے کہ حلال فوڈ ملے، اور پاکستان جو ہے حلال فوڈ کے لیے بہت بڑا ہے. اور وزیر اعظم نے بھی گزشتہ ہفتے جو ہے اس بارے میں انیشیٹو لیا. آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم اس سمت میں کیوں پیچھے ہیں؟ چلے ٹیکنالوجی میں تو ہم تھوڑا پیچھے ہیں، لیکن اس سمت میں بھی جو ہمارے پاس دستیاب چیزیں اس میں کیوں پیچھے ہم؟ بہت اچھا سوال ہے ڈاکٹر صاحب، اور ہم اس کے لیے پیچھے ہیں کیونکہ ابھی تک ہمارا نیشنل کنسنسس آف اکانومی نہیں ہے. جب تک ہمارا نیشنل کنسنسس آف اکانومی نہیں ہوگا ہم کوئی نہ کوئی ایشو فیس کرتے رہیں گے. 18ویں ترمیم کے بعد آپ نے دیکھا کہ صوبوں کو آٹونومی پاور مل گئی، بٹ میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم پہ اگر اب نہیں کریں گے ڈاکٹر صاحب تو میرا خیال ہے بہت دیر آگے آلریڈی ہو چکی ہے، بالکل ہی دیر نہ ہو جائے اور خدا نہ خواستہ ہم بہت زیادہ ڈراسٹک میئرز نہ فیس کریں. نیشنل ایک چارٹر آف اکانومی کی ضرورت ہے جس کی سگنیٹری تمام پولیٹیکل پارٹیز اور تمام بزنس کمیونٹی کے لیڈرز اور جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان کو ہونا چاہیے. ہمیں اپنا ایک نیشنل اکانومی کا پلان بنانا چاہیے جو اگلے 15 سال تک چلے. اس کے بعد آپ نے جس طرح حلال فوڈ کی بات کی، بہت بڑی ہم نے لاہور چیمبر، آپ پوچھ رہے تھے لاہور چیمبر کیا تو لاہور چیمبر میں حلال فوڈ کے اوپر، حلال انڈسٹری کے اوپر ایک پوری ریسرچ ہے. ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالر کی یہ پوری دنیا میں اس ٹائم پہ ٹریڈ ہے. پاکستان کا شیئر اس کے اندر بہت تھوڑا ہے. آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر صاحب فرنیچر بھی حلال ہے. آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر صاحب خالی میٹ حلال کی بات نہیں ہے، حلال فوڈ کی بات نہیں ہے، حلال کین بی ان اینی ٹرم. کاسمیٹکس ہیں، بہت ساری ایسی ممالک ہیں جہاں پہ ہم لوگ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں رائٹ پلیٹ فارمز پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر ٹیم ہو، ٹیم کے اندر کپتان کی ول ہو مگر پلیئر نہ کرے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ایک ٹیم ایفرٹ ہے جس کے اندر کپتان ہمارے وزیر اعظم صاحب ہو سکتے ہیں، ہماری جو باقی اس کی پورا ایک کمپوزیشن ہے اس کے اندر آپ نے دیکھا ایک اپنا وزیر اعظم صاحب نے ایک اکنامک کاؤنسل بھی بنائی ہے اور بڑے اچھے قابل لوگوں پہ بنائی ہے. ڈائریکشن لیس کام نہیں ہونا چاہیے، ڈائریکشن کے ساتھ کام ہونا چاہیے. آپ ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس کے اوپر کام کریں. میرا ایک ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ ایکسپورٹ ہے الحمدللہ. میں خود پاکستان کے لیے، پاکستان کی اکانومی کے اندر ایکسپورٹ کے اندر جب کنٹریبیوٹ کرتا ہوں، یقین مانیں یہ میرے لیے فخر کی بات ہے. ہمیں اب EDF بورڈ کی آپ دیکھیں دوبارہ سے ری کمپوزیشن ہو رہی ہے جو کہ بہت اچھا قدم ہے. حکومت نے بہت اچھا قدم یہ اٹھایا ہے. اس کی کمپوزیشن کریں، ریسورسز صحیح جگہ پر انویسٹ کریں. یہ جو ایکسپورٹر کا پیسہ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ کے اوپر خرچ کریں، نہ کہ آپ دیکھیں بہت سارے اس سے دوسرے خرچے اور دوسرے سفید ہاتھی جو ہم پالتے ہیں وہ کریں. تو ایک کمپوزیشن کی ضرورت ہے، ایک اچھی ول کی ضرورت ہے، ایک نیشنل اکنامک چارٹر کی ضرورت ہے. یہ حکومت کو چاہیے کہ اس ٹائم پہ جس طرح انہوں نے بہت ساری چیزوں پر اپنی ایک قدم جمانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ بزنس کمیونٹی کو آن بورڈ لے، ایک نیشنل اکنامک پلان بنائے جس کے اندر ایکسپورٹس کا ایک پورا پیراگراف ہو، امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی بات ہو، لوکل انڈسٹری پہ فوکس کریں. آپ تب تک آج سب بات کر رہے تھے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے لوکل انویسٹر کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. جب تک آپ اپنی لوکل انویسٹمنٹ پروٹیکٹ نہیں کریں گے آپ فورن انویسٹمنٹ بلا ہی نہیں سکتے. بہت ساری آپ کی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جنہوں نے اپنے آپریشنز پچھلے کچھ ماہ میں بند کیے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اپنے ڈیویڈنڈز واپس نہیں لے کے جا سکتے. ایک بزنس مین کو ریٹرنز چاہیے ہوتے ہیں. لیکن یہ عارف صاحب ٹھیک ہے، یہ آپ کا نقطہ تو ہے قابل قدر کے ایک طرح آپ میرا خیال ہے اشارہ جو کر رہے ہیں مساق معیشت کی طرف کر رہے ہیں کہ یہ قومی سطح پر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن اس مساق کے انگریڈینٹ کیا ہوں گے؟ آپ دیکھیں کہ یہاں پاکستان میں بیمار صنعتیں ہیں، کچھ صنعتیں ہیں جو بالکل ڈوب چکی ہیں، جو بزنسز تھے جنہوں نے لونز لیے
اور وہ ان کے جو ہے نا وہ ان کو کاروبار نہ چلے, ان کی صنعتیں نہ چلیں اور وہ لوگ, ان کا سرمایہ, ان کی ساری کائنات ڈوب گئی. اب آپ یہ بتائیں کہ اس مسحق معیشت میں وہ کون سے انگریڈینٹ ہوں گے کہ جو بیمار صنعتوں کو واپس لا سکیں؟ آپ کا بینکنگ چینل آپ کو سپورٹ نہیں کر رہا, وہ آپ کو جن شرائط پر قرضہ دیتا ہے, دستخط کرواتا ہے آپ سے, وہ آپ کے لیے جو ہے نا وہ سود مند نہیں ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ورلڈ میں جو بینک دوسرے ممالک میں ہیں. تو کہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ چیزوں کو سیٹل کر سکیں گے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے ایک کاغذ تو شاید سب لوگ اس طرح سائن کر ہی دیں کہ ہم جی ہم پالیسیوں کو کریں, لیکن وہ پالیسیاں کہاں ہوں گی؟ وہ تو بیوروکریسی بناتی ہے. آپ اس بارے میں کوئی ہوم ورک بھی موجود ہے یا صرف ایک تجویز دے رہے ہیں؟ نہیں, باقاعدہ ایک ہوم ورک موجود ہے, اس کا فریم ورک موجود ہے. لاہور چیمبر کے اندر بھی اس کی اسٹڈی ہوئی, اور پرسنل لیول پہ جب اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے لیے لیجسلیشن ہو رہی تھی تو میں نے اپنا بڑا رول پلے کیا اس کے اندر. حاجی صاحب, ہمارے لیے سپریم ادارہ پارلیمنٹ ہے. پارلیمنٹ میں لیجسلیشن ہونی ہے. لیجسلیشن جو چیز قانون کا حصہ بن جائے گی, جو چیز نیشنل کنسنسس کے ساتھ قانون کا حصہ بن جائے گی, اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہو سکتی؟ when there is a will there is a way. آپ سمجھتے ہیں, آپ نے خود ہی آپ کے سوال کے اندر ہی بہت سارا جواب شامل تھا کہ جو یہ سارے ایشوز آپ نے جن کی طرف ایکسیس ٹو فائنانس کی بات ہے, سکھ یونٹس ہیں, جو یونٹس جن کو بی ایم آر کی ضرورت ہے, بہت ساری ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹس آ چکی ہیں. ہمارے بہت سارے یونٹس ایسے ہیں جو ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹس کی وجہ سے اپنی پیداوار بڑھا نہیں پا رہے ہیں. تو حکومت نے ہی سپورٹ کرنا ہے, پوری دنیا میں حکومت سپورٹ کرتی ہے. میں ابھی یو کے سے ریسنٹلی یہ پاکستان آیا ہوں, یقین مانیں جس دن میں نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا تھا اور اپنا فرسٹ ایئر کا جب ٹیکس فائل کیا, مجھے گورنمنٹ نے کئی دفعہ اپروچ کیا اور کئی اداروں نے اپروچ کیا کہ آپ کو ہماری کسی ہیلپ کی ضرورت ہے تو بتائیں. اس کے اندر فائنانس ہے, اس کے اندر اور بہت سارے آپ کے جو سپورٹنگ انگریڈینٹس ہیں. یہاں پہ ٹیکس کلچر جو ہے اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں یہاں پہ ٹیکس پیئرز کی کیونکہ آواز بن کر بیٹھا ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جب اس طرح کا کوئی بھی پروگرام لانے کی اپنی ول رکھتی ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن بھی حکومت کی ذمہ داری ہے. بزنس کمیونٹی نے تو کام کرنا ہے. ایک کاروباری بندہ جو ہے وہ ملک کی خدمت کے ساتھ ساتھ کاروبار سے اپنے ریٹرنز بھی نکالنا چاہتا ہے. اس کے لیے آپ ایکسیس ٹو فائنانس آپ کی لانگ ٹرم پالیسی کا حصہ ہونا چاہیے کہ جی آپ کی ان پٹ کاسٹ, آپ کی انرجی کاسٹ اسی سلیب کے اندر فکسڈ رہے گی, ہم اس کو انفلیشن سے لنک کر دیتے ہیں. آپ کیوں نہیں پرفارمنس بیسڈ آپ ٹیکسیشن رجیم کی طرف جاتے ہیں؟ جو بزنسز پچھلے سال سے اپنا ٹیکس بڑھا کر دیں, جو بزنسز پچھلے سال چلیں ٹیکس پہ کوئی کئی سوالات ہیں وہ ضرور آپ سے میں کروں گا. میں حاجی صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک ہماری پہچان تھی اسمال اینڈ میڈیم بزنسز, ایس ایم ای سیکٹر. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ تاجر بھی اس میں شامل ہیں, گھر گھر ہماری کاٹیج انڈسٹری بھی ہوتی تھی, وہ بھی اس کا کہیں نہ کہیں حصہ بنتی تھی. میں لاہور میں مجھے یاد ہے کہ ہر گلی میں 3-4 گھروں میں کچھ نہ کچھ چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز, کو کچھ بنا رہا ہے, کوئی مولڈنگ بنا رہا ہے, کوئی جوتی بنا رہا ہے, کوئی کھلونے بنا رہا ہے. وہ ساری چیزیں جو ہے نا اب کہیں غائب ہو گئی ہیں. سر غائب کیوں نہ ہو, سر غائب کیوں نہ ہو, مسئلہ یہ ہے چھوٹی چھوٹی انڈسٹری والوں کو کیا چاہیے اس چیز کو بنانے کے لیے؟ بیسک چیز بجلی, را مٹیریل ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے. تو اینڈ آف دا ڈے وہ بیچارے کیا کریں گے؟ یہاں تو بجلی آتی ہی نہیں ہے پاکستان میں, اب آنا شروع ہو گئی ہے تو وہ اتنی مہنگی ہو گئی ہے, جو وہ چیز بنائیں گے اس کی کاسٹ ڈبل ٹرپل بن جائے گی. ابھی آپ نے فرمایا کہ ریمیٹنس باہر سے آ رہا ہے, آپ کو پتا ہے کہاں سے آ رہا ہے؟ کوئی ہم ایکسپورٹ نہیں کر رہے, کوئی ہماری ایکسپورٹ نہیں بڑھ رہی. ریمیٹنس جو آ رہا ہے, ہمارے اچھے لوگ, ہمارے اچھے ڈاکٹر, ہمارے اچھے انجینئر, ہمارا اچھا برین اور لیبر آؤٹ آف کنٹری جا رہی ہے. باہر جا کے وہ جو اپنے پیاروں کو, اپنے ماں باپ کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے عزیزوں کو جو پیسے بھیج رہے ہیں نا, اس سے ہمارا ریمیٹنس بڑھ رہا ہے. کوئی ہم ترقی نہیں کر رہے, ہم نیچے جا رہے ہیں. اگر وہی لوگ ادھر کام کریں تو پاکستان ترقی کرے. نہیں, لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ آپ نے فرمایا اتنا بھی بڑا نہیں, 1 منٹ آپ سوال لے لیں, کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اگر چاہے مساق معیشت کر بھی لیں, لیکن جب تک ہم کو نیچے اسمال انڈسٹری یا کاٹیج انڈسٹری کو نہیں چلائیں گے تو کیا ممکن ہے کہ ہم بڑی کوئی انڈسٹری کو لے آئیں یا چلا لیں ڈائریکٹلی؟ نہ ہم بڑی کو چلا سکتے ہیں, نہ اسمال کو, نہ چلا رہے ہیں, نہ ہی کچھ نظر آ رہا ہے. ہماری فیکٹریوں والے تو پاکستان چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. یہ آج سے نہیں, پچھلے 20 سال سے فیکٹری والے پاکستان چھوڑ رہے ہیں. آپ نے دیکھا کرونا میں, کووڈ میں کیا ہوا تھا کہ پوری دنیا میں کرونا زیادہ تھا, پاکستان میں کم تھا. پاکستان کے جو کلوتھ کی انڈسٹری تھی نا, اس کو بہت بوم ملا تھا. نہیں بھائی صاحب, لیکن دیکھیں آپ کی جو آپ دیکھیں نا, آپ تاجر برادری کی بھی نمائندگی کرتے ہیں, دیکھیں تاجر برادری یہاں
کہتے ہیں جی کہ لاہور میں صرف 10 لاکھ یعنی 1 ملین شاپس ہیں کہ جو رجسٹرڈ نہیں ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب 10 لاکھ دکانیں صرف لاہور میں رجسٹرڈ نہیں ہیں اور ٹیکس نیٹ نہیں ہے تو پھر کیسے وہ سر میں اس بات کو نہیں آپ کی بات کو تسلیم کرتا. ٹیکس نیٹ کس کو کہتے ہو؟ جس کا NTA بن جائے وہ ٹیکس میں نیٹ میں ہے؟ نہیں سر, آج جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی اس پاکستان میں ٹیکس دیتا ہے. وہ کیسے؟ اس بچے کو نلایا گیا جس صابن سے اس کے اوپر 1 روپے 65 پیسے ٹیکس تھا, اس ٹاول کے ساتھ جس کے ساتھ اس کو صاف کیا گیا اس کے اوپر بھی 4 روپے ٹیکس تھا. جو آج بچہ پیدا ہوا ہے جس پہ ٹیکس لاگو نہیں ہوتا وہ بھی ٹیکس دے رہا ہے. پاکستان میں ڈائریکٹ انڈائریکٹ طریقے سے ٹیکس لے رہے ہیں, لیکن پاکستان میں سسٹم کوئی نہیں, نظام کوئی نہیں ہے. ٹیکس لینے والے ٹیکس حقیقی معنوں میں لینا ہی نہیں چاہتے. ابھی حالت صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے کہ 15-20 سال پالیسی ہونی چاہیے. بلیو می, ہم نے مینی ٹائم کہا ہے کہ اگر بزنس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ ایکسپورٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ریمیٹنس زیادہ سے زیادہ آئے تو 25 سالہ پلان بنا کے دے دیں بزنس مین کو. آج کیا ہو رہا ہے, ہمارے پاس بجلی کوئی آرڈر لے کے آتا ہے, جرمن میں ایگزیبیشن ہوتا ہے, ٹیکسٹائل والے تقریباً 99% اس ایگزیبیشن میں جاتے ہیں. آج جا کے دیکھ لیں 50% میں لوگ نہیں جاتے. کیوں؟ ایک آرڈر ہمیں مل جاتا ہے, لے لیا. ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے, آرڈر مل گیا تو یہاں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کس محکمے نے کب آ کے کیا کر دینا ہمیں. اب تو ایسے لا بن رہے ہیں کہ جب مرضی جس وقت مرضی کہتے ہیں بزنس مین کو اٹھا کے لے جاؤ, فیکٹری اونر کو اٹھا کے لے جاؤ. ایک چھوٹا سا ایک آفیسر آئے گا اور عزت دار بندے کو اٹھا کے لے جائے گا. یہ کہاں کا طریقہ جی؟ اس طرح تو نہیں بزنس بنے گا, اس طرح ٹیکس کی ریشو نہیں بنے گی. یا آپ دیکھتے ہیں ہر بندے کو ٹیکس لے رہے ہیں ڈائریکٹ انڈائریکٹ طریقے سے. یہ غیر مناسب بات ہے. اگر یہ صحیح سسٹم کا لیں, یقین کریں پاکستان میں اتنا زیادہ ٹیکس اکٹھا ہو کہ پاکستان ترقی کرے گا. ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں, ٹیکس دے رہے ہیں اور انشاءاللہ ٹیکس دیں گے, لیکن ان کا نظام ٹھیک نہیں ہے. ٹیکس لینے والے ٹیکس لینا نہیں چاہتے. ٹھیک چلیں حارث صاحب آپ یہ بتائیے, حاجی صاحب نے تو یہ کہہ دیا کہ ہم تو ٹیکس دینا چاہتے ہیں, لینے والا نہیں لے رہے. تو جب آپ کے ساتھ FBR بھی بیٹھ جاتا ہے اور فائنانس منسٹر بھی آپ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں, اور ایک جانب آپ جو FBR کے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو تمغات بھی مل جاتے ہیں, انعام و اکرام بھی ملتا ہے, شاباش بھی ملتی ہے, کہاں پر یہ چیز ایسی اٹک گئی ہے کہ اتنا ووکل ہونے کے باوجود بزنس کمیونٹی گورنمنٹ کو سمجھا نہیں پا رہی کہ ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں, لینے والے نہیں لے رہے؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ انسینٹیوز آف بینگ ان دی ٹیکس نیٹ. میں آپ سے پوچھتا ہوں ڈاکٹر صاحب, مجھے بتائیں کہ ٹیکس پیئر بننے کا اس ملک میں فائدہ کیا ہے؟ یقین مانیں شاید 1 یا 2 باتوں کے بعد, کیونکہ ہمارا قومی فریضہ ہے, ہمیں یہ کرنا چاہیے. جذباتی باتیں کرنے کے علاوہ ہمارے پاس ریئل ٹرمز میں اس کا کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہوگا. تو اگر ہم اتنا ڈفرینشیٹ کر دیں گے ایک نان ٹیکس پیئر اور ٹیکس پیئر کو, جو ٹیکس پیئر ہے اس نے ہی تمام تر ہیرسمنٹ اس نے ہی فیس کرنی ہے, خواہ وہ FBR کی طرف سے ہو, خواہ وہ دوسرے اداروں کی طرف سے ہو. حارث صاحب یہاں آپ دیکھیں, آپ UK میں بھی کام کر رہے ہیں, پاکستان میں بھی ہیں اور ملکوں میں بھی جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ وہاں ٹیکس کے بغیر کام کا تصور ہی نہیں ہے. یہاں 1 ملین شاپس ہیں صرف لاہور میں, کراچی میں بھی شاید اس سے بہت زیادہ ہیں. تو یہ کیسے ہوگا کہ لوگ اگر کام یا کاروبار کریں تو ٹیکس دینے والے بھی ہوں؟ ڈاکٹر صاحب, میں یہاں پر نمائندگی صرف ٹیکس پیئر کی ہی کر رہا ہوں, اور ٹیکس بیس بڑھانا یہ حکومت کا کام ہے, نہ کہ تاجر برادری کا کام. میں کیسے کہوں کہ میرا ساتھ والا ٹیکس نہیں دے رہا اور آپ آ کے اس کے اوپر چھاپا ماریں؟ یہ تو حکومت کے پاس سارے ڈاکیومنٹس موجود ہیں. کتنے رجسٹرڈ اس ٹائم پہ آپ کے الیکٹریسٹی میٹرز ہیں لاہور کے اندر خالی, آپ اس سے اندازہ لگا لیں. حکومت کے پاس تمام ٹولز ہیں. حکومت شارٹلی یہ بتا دیجیے گا کہ کیا ٹیکس کے لیے کوئی تجویز ہے کہ جو FBR بھی مان لے جو آپ کہہ رہے ہیں, حکومت اس کو تسلیم کر کے امپلیمنٹ کروا دے؟ ڈفرینٹ لیولز آف ٹیکسیشن ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں SMEs کے آپ نے لفظ ذکر کیا تھا, میرے بڑے دل کے قریب یہ ٹاپک ہے. SMEs کے لیے ایک پورا ٹیکس کا فریم ورک بنا تھا, امپلیمنٹ نہیں ہوا, اس کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. بزنس کمیونٹی کو یہ اعتماد دینے کی ضرورت ہے کہ جو ٹیکس بیس میں آئے گا اس کو پاکستان کی گورنمنٹ عزت کی نگاہ سے دیکھے گی. ایک بزنس کمیونٹی کے ممبر کو چور کی نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا. آپ دیکھیے, چلے ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کا مطلب انہیں جو ٹیکس نیٹ میں آگے اسے ڈرایا دھمکایا نہ جائے. حاجی صاحب 1 منٹ میں آپ نے آخری بات اپنی بتانی ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح جو لوگ ہیں ان کو اعتماد مل سکتا ہے ٹیکس دینے کے لیے؟ بڑی اچھی بات کی ہے جی, بہت مرتبہ یہ بات کر چکے ہیں. ٹیکس جو ہے نا
इंतहाई कम से कम लगाएं, रेडी वाले पे भी लगाएं, सब्जी फरोश पे भी लगाएं, कितना 1000 2000 इंतहाई कम, उससे आपकी को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा होगा टैक्स की मद में। सिर्फ यही एक हल है, सबसे टैक्स लें, किसी को माफ़ ना करें और हर बंदा खुशी से टैक्स देगा अगर आप टैक्स थोड़ा लगाएंगे। अगर जो टैक्स नेट में आ गया उसको रगड़ा लगा देते हैं, टैक्स कौन देता है? बिजनेसमैन, और बिजनेसमैन को चोर भी कहा जाता है। कमाल हो गई है, जो टैक्स देते हैं वही चोर, उनको चोर का खिताब भी मिल रहा है। ये गैर मुनासिब सी बात है। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ हैं। कोई भी मुल्क टैक्स के बगैर नहीं चल सकता, टैक्स देना चाहिए और हम दे रहे हैं, इंशाल्लाह देंगे, लेकिन इनका सिस्टम ठीक नहीं है। चलिए, आप अपने ठीक है। सिस्टम को ठीक करें, जी, ठीक हर है। बंदे से टैक्स लें। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हम अपने स्टूडियो में आए हुए मेहमान हारिस अतीक साहब और हाजी आसिफ सहर, इनका शुक्रिया अदा करते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान में लोग टैक्स देना चाहते हैं, बिज़नेस कम्युनिटी इस बात की गवाही देती है, हमेशा आवाज़ उठाती है कि वो टैक्स दहिंदा बनने को काबिल इज़्ज़त समझते हैं। उनकी इज़्ज़त होनी चाहिए, उनको पड़तालों का, इंस्पेक्शंस का और मुख्तलिफ़ किस्म के डरावे और मुख्तलिफ़ किस्म की उनकी चेकिंग नहीं होनी चाहिए बेजा किस्म की। उन्हें ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक यहाँ के मसाइल और वसाइल के दरमियान तवाज़न रखते हुए उनके साथ डील किया जाए, तो वो हर तरह से तैयार है कि पाकिस्तान के लिए रेवेन्यू जनरेशन में अपना हिस्सा डाल सकें। नाजरीन, पाकिस्तान के लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देंगे तो पाकिस्तान का ख़जाना भरेगा, पाकिस्तान डेवलपमेंट के मौक़े आएंगे, सेहत, इलाज, तालीम और रोज़गार सहूलियात मैसर हो सकेंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी हम इसी तरह के मौज़ूआत के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। अपना और अपने अहल खाना का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।